بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین سے متعلق باتیں سننے کا شوق عطا فرمائے، دین کا علم جاننے کا شوق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج جو ناظرین کرام آپ کو بتایا جائے گا وہ کچھ ایسی آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی کہ اگر ان میں سے کچھ ایسی عادات آپ کو بتائی جائیں گی کہ اگر ان میں سے آپ صرف 2 چیزوں پر بھی عمل کر لیتے ہیں، صرف 2 عادات پر بھی اگر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں اور کامیابیوں کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے دل میں بھی اطمینان اتر جائے گا، اور بے شک پرسکون دل جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہوتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود دل بے چین ہوتا ہے، اور جب دل بے چین ہوتا ہے تب انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ محرومیوں کا شکار رہتا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ انسانی جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اب ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ اگر ہم چاہیں، سننے میں تو یہ بڑا شاید مشکل لگے کہ روزانہ کے بنیادوں پر کیسے صدقہ دیں، لیکن یہ انتہائی آسان طریقہ ہے کہ فرض کریں صدقہ کیوں واجب ہے، شکر کیوں واجب ہے ہر صبح۔ اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ یہ محسوس کریں آپ کے جسم کا کوئی جوڑ حرکت نہیں کر رہا ہے، آپ کے دن کا آغاز ہی پریشانیوں سے پھر تو ہو گیا ہے۔ جب آپ کا جسم ہی صحیح طریقے سے نہیں اٹھ پائے گا، آپ کا جسم حرکت نہیں کر پائے گا، آپ کے جسم کا کوئی جوڑ درد کا شکار ہوگا، تکلیف کا شکار ہوگا، تو آپ کس قدر ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوچئے کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب پر بحیثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا کریں۔ شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ ہر سانس جو انسان کے اندر جاتا ہے وہ موجب تقویت ہے۔ دیکھیں اب آپ کہ آکسیجن جب ہمارے اندر جاتی ہے تو ایسے گیسز اور ایسے ذرات لے کر جاتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، جو ہماری ضرورت ہوتے ہیں، اور جب ہم سانس کو باہر نکال دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی مضر صحت گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ سب قدرت کے تحت عمل ہوتا ہے۔ تو سانس باہر نکلا، صفائی کا ذریعہ یہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو گیسز وغیرہ ہیں وہ نکلتی ہیں مضر صحت۔ تو اسی طرح ہر مرتبہ ہر سانس پر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ سانس اندر گیا تو شکر ادا کریں، سانس باہر گیا نکالا تو شکر ادا کریں۔ صدقہ کیسے ادا کرنا ہے اب آپ نے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ یہ میں بہت لمبے چوڑے کوئی وظائف آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، لمبی چوڑی قسم کی عبادات نوافل وغیرہ نہیں بتا رہی ہوں، یہ بہت چھوٹی سی عادات ہیں ناظرین کرام، جن میں سے اگر آپ صرف 2 بھی اپنا لیں، صرف 1 اپنا لیں، صرف 3 اپنا لیں، لیکن کوشش کریں اپنائیں ضرور، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، معاشی ہمارے حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ جیب سے کرنسی کی صورت میں صدقہ ادا کرنا، مال کی صورت میں صدقہ ادا کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ دیکھیں آپ اگر آپ کے پاس 2 آدمی کوئی معاملہ لے کر آئے ہوں تو آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنا کوئی مطلب مت رکھیں بیچ میں، اپنا کوئی فائدہ مت ڈھونڈیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، یا آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد کہ تم مدد کرو کسی ایسے انسان کی سواری کے معاملے میں جس کو اگر سواری نہیں مل رہی ہے، آپ کے پاس سواری ہے، اپنی سواری پر اسے بٹھائیں، اس کی مدد کریں۔ آپ کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی بندہ سواری کا متلاشی ہے تو اس کو سواری ڈھونڈ کر دے دیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی سامان، اگر کوئی سوار اپنا سامان اٹھا کر اپنی سواری پر رکھنا چاہتا ہے اور اس چیز میں اسے مشکل ہو رہی ہے تو اسے اٹھا کر پکڑا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگلا کہ بات اچھی کرے، اچھی بات، نیک بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، خاموشی صدقہ ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہیں، فضول اور لغویات سے بچیں۔ یہ جو آج کل خاص طور پر خواتین میں بہت ٹرینڈ ہے، شروع سے ہی شاید ٹرینڈ ہے کہ جہاں 2-3 خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، فلاں کی باتیں بے مقصد شروع کر دیتی ہیں، فلاں کی باتیں بے مقصد شروع کر دیتی ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا، برائیوں اور غیبت پر اتر آتی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ فضول بات سے بچیں، خاموشی جتنا ہو سکے اختیار کریں۔ پھر نماز کے لیے جو آپ کا قدم اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نماز کے لیے ہر اٹھایا گیا آپ کا قدم صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ راستے میں سے اگر کوئی بھی اذیت ناک شے پڑی ہے، کانٹا، اینٹ، پتھر، روڑا، کچھ بھی ایسا ہے جس میں چھوٹے بچے اٹک کر گر جائیں، بڑوں کے گرنے کا خدشہ ہو، کوئی سواری جا رہی ہو اس کے الٹنے کا خدشہ ہو، تو راستے میں سے اذیت ناک شے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ جسم کے جوڑ کا صدقہ کیا ہے، تو بہت سارے لوگ یقیناً جانتے ہوں گے، نماز چاشت یہ جسم کے سب جوڑوں کا صدقہ ہے، صرف کسی ایک جوڑ کا نہیں۔ اگر آپ نماز چاشت جو ہے پڑھنا شروع کر دیں، اپنی روٹین بنا لیں، تو یہ آپ کی طرف سے حدیث میں باقاعدہ یہ بات ہے کہ جسم کے جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے۔ اپنا ٹائم کا بھی آپ خیال رکھیں کہ کس ٹائم سے شروع ہوتی ہے۔ جو ہمارا کلاک وائز ٹائم ہے وہ ہمارے شہر کے مطابق جیسا کہ صبح 9:45 سے لے کر اس کا ٹائم ہوتا ہے 11:45 تک، یا پھر 12 ہی کر لیجئے چلیں۔ تو اب آپ کے شہر کے مطابق آپ انٹرنیٹ پر، گوگل پر، چیٹ جی پی ٹی سے آپ کہیں سے بھی اپنے شہر کا نام لکھ کر نماز چاشت کا ٹائم اس کے مطابق پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ٹائم بنتا ہے کلاک وائز، تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پھر آپ اس پر پابندی اختیار کریں، کم از کم 2 نفل پڑھ لیں، بہترین ہے۔ ظاہر ہے پڑھنے والے تو 6 نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ بےحد مصروف ہیں تو بے شک آپ 2 نفل پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔